بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کتاب آفات اللسان وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات من کتاب احیاء علوم الدین للامام الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. زبان کی مصیبتوں کا بیان. یہ کتاب ہے زبان کی مصیبتوں کے بارے میں. یہ چوتھا رسالہ ہے ان رسائل میں سے جو امام غزالی نے مہلکات، ان چیزوں کے بارے میں جو رسالے لکھے ہیں، یعنی جو مہلکات، 4 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، ان میں ایک چیز زبان ہے، جن کے متعلق امام غزالی نے رسالہ لکھا ہے. احیاء العلوم کی زینت بنایا ہے اس رسالے کو. ان کی کتاب احیاء العلوم، اس میں مختلف ان کے رسائل جمع ہے. تو احیاء العلوم جو امام غزالی کی کتاب ہے، ان میں مختلف رسائل جمع ہے. ان میں 4 چیزوں کے بارے میں بھی بحث کی گئی ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. ان میں ایک چیز زبان ہے، اور زبان کے متعلق بھی ایک رسالہ لکھا گیا ہے جس کو نام ہے آفات اللسان، زبان کی مصیبتیں. تو اس رسالے کا یہاں پر ذکر فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی احسن خلق الانسان وعد له والہمہ نور الایمان فزینہ به وجملہ. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، پھر اس کو درست کیا، اور ایمان کا نور اس کے دل میں رکھ دیا، اور ایمان کے ذریعے ہی اس کو مزین کیا اور اس کو خوبصورت بنایا. وعلمہ البیان فقدمہ بہ وفضلہ. اور انسان کو بولنا سکھایا، اور اس کے ذریعے انسان کو تمام باقی مخلوقات پر مقدم رکھا اور فضیلت دی. وافاظ علی قلبہ خزائن العلوم فاکملہ. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں علوم کے خزانے انڈیل دیے، یعنی انسان کے دل کو علوم کے خزانوں سے بھر دیا، اور ان علوم سے انسان کو کامل بنا دیا. ان علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل بنایا. ثم ارسل علیہ سطرا من رحمتہ والبسہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر انسان پر ڈالی اور اس میں انسان کو لپیٹ لیا. ثم امدہ بلسان یترجم به عما احوال قلبہ وعقلہ. اور پھر رب العالمین نے انسان کو ایک ایسی زبان عطا کی جس کے ذریعے وہ اپنے دل اور اپنے عقل کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے یا اس کے دل میں جو بات ہوتی ہے اس کی ترجمانی وہ اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے، زبان کے ذریعے اس کے اظہار کرتا ہے. وَيَكْشِفُ عَنْهُ سَتَرَهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ وَأَطْلَقَ بِالْحَقِّ مُقَوَّلَهُ. اور اس زبان کے ذریعے ہی اللہ انسان جو ہے وہ پوشیدہ چیزوں کا اظہار کرتا ہے، اور اس زبان کے ذریعے ہی انسان حق گوئی کرتا ہے. وَأَفْصَحَ بِالشُّكْرِ عَمَّا أَوْلَاهُ. اور اس زبان کے ذریعے ہی انسان پر جو رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. من علم حصلہ ونطق سہلہ. اور اس زبان کے ذریعے ہی انسان علم حاصل کرتا ہے، اور پھر آسانی کے ذریعے علمی گفتگو انسان اسی زبان کے ذریعے ہی کرتا ہے.
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अकरमहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ने उनका इकराम किया, उनको इज़्ज़त बख्शी। व नबिय्युहु अल्लज़ी अरसलहु बिकिताबिन अनज़लहु, अल्लाह के रसूल है और अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने जिनको किताब दे कर भेजा, यानी कुरान मजीद दे कर भेजा, वो किताब जो अल्लाह ने इन पर नाजिल की, यानी अल्लाह ने नबी को वो किताब दी जो अल्लाह ने उन पर नाजिल की, यानी कुरान मजीद। वास्मा फज़लहु वबय्यना नसबहु वसुलबहु, और अल्लाह ताला ने इनके नाम को बुलंद किया और इनको फ़जीलत अता की। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन क़ब्लहु मा कब्बरल्लाहु अब्दुन व हल्ल लहु। नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम हो, उनके आल पर, उनके सहाबा पर, और इसी तरह उनसे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं, उसमें से जिस शख्स ने भी अल्लाह की तकबीर कही, अल्लाह की बड़ाई बयान की है और अल्लाह को माबूद माना है, उस शख्स पर भी सलाम हो। अम्मा बाद, हम्द व सना के बाद, फ़इन्नल लिसाना मिन निअमिल्लाहिल अज़ीमा व लताइफ़ सनइहिल गरीबा, फरमाते हैं कि ज़ुबान अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला की कारीगरी में से एक अजीब और गरीब कारीगरी है। एक गोश्त का लोथड़ा है और इससे इंसान बोलता है, ये अजीब कारीगरी अल्लाह की। फ़इन्नहु सग़ीरु जिर्मिही अज़ीम ताअतिही व जुर्मिही, ज़ुबान जिसामत में तो बहुत छोटी है, लेकिन इसकी इताअत और इसका जुर्म बहुत बड़ा है। इसकी नेकी और इसका जुर्म बहुत बड़ा है, देखने में छोटी सी, लेकिन इसका सवाब और इसका जुर्म बहुत बड़ा है। वो किस तरह, इद ला यस्तबीनुल कुफ्र वल ईमान इल्ला बिशहादतिल लिसान व हुमा गायत अत्ताअत वल इस्यान, फरमाते हैं कुफ़र और ईमान का इजहार नहीं होता मगर सिर्फ ज़ुबान के ज़रिए ही। तो ये दोनों यानी कुफ़र और ईमान, ये ज़ुबान की बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ज़ुबान से ईमान के बोल रहा है तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है, इससे बड़ा सवाब का काम कोई नहीं है। और अगर ज़ुबान से कलिमा कुफ़र कह रहा है, इनकार कर रहा है शरीयत का, तो इससे बड़ा गुनाह भी कोई नहीं है। तो इंसान ज़ुबान का जो गुनाह है और जो सवाब है वो बहुत बड़ा है, अगर से जिसामत में छोटी है। सुम्मा अन्नहु मा मिन मौजूदिन औ मादूमिन खालिकिन औ मखलूकिन मुतखय्यलिन औ मालूमिन मज़नूनिन औ मौहूमिन इल्ला वल लिसानु यतनावलुहु व यतअर्रज़ु लहु बिइस्बातिन औ नफ़िन, फरमाते हैं जो भी चीज़ मौजूद है या मादूम है, खालिक है या मखलूक है, इंसान के जहन में मौजूद है या उसको मालूम है, या वो मौहूम कोई चीज़ है, जो भी चीज़ है ज़ुबान उसको बयान कर सकता है और उसके इस्बात और नफ़ी को बयान कर सकता है, उसको साबित भी कर सकता है, उसकी नफ़ी भी कर सकता है। ये ज़ुबान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फ़रमाई है। फ़इन्न कुल्ल मा यतनावलुहुल इल्मु युअर्रबु अन्हुल लिसानु इम्मा बिहक़्क़िन औ बातिल वला शयअ इल्ला वल इल्मु मुतनाविलुन लहु व हाज़ा ख़ासियतुन ला तूजदु फ़ी साइरिल अअज़ाइ। फ़इन्न कुल्ल मा यतनावलुहुल इल्मु युअब्बरु अन्हुल लिसानु इम्मा बिहक़्क़िन औ बातिलिन वला शयअ इल्ला वल इल्मु मुतनाविलुन लहु व हाज़ा ख़ासियतुन ला तूजदु फ़ी साइरिल अअज़ाइ। फरमाते हर वो चीज़ जिसको इल्म शामिल है, यानी हर वो चीज़ जिसका इल्म हो सकता है, ज़ुबान उसको बयान
زبان اس کو تعبیر کرتی ہے، جس چیز کا بھی آپ کو علم ہوتا ہے زبان اس کو تعبیر کرتی ہے، یا حق طریقے سے یا باطل طریقے سے، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر اس کا علم ہو سکتا ہے۔ وہذا خاصیت لا توجد فیہ، اور جب ہر چیز کا علم ہو سکتا ہے تو زبان ہر چیز کو بیان بھی کر سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خاصیت تمام اعضاء میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف زبان میں پائی جاتی ہے کہ ہر چیز کو بیان کر سکتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ فإن العین لا تصل إلی غیر الالوان والصور، فرماتے ہیں آنکھیں جو ہیں وہ رنگ اور صورتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، اب ہوا کی نہ کوئی صورت ہے نہ کوئی رنگ ہے، آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، تو آنکھ وہ چیز دیکھ سکتی ہے جس کا رنگ ہے، جس کی صورت ہے، لیکن زبان ہر چیز بیان کر سکتا ہے۔ والآذان لا تصل إلی غیر الاصوات، اور کان جو ہے وہ آواز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سن سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن زبان ہر چیز کو بیان کر سکتی ہے۔ والید لا تصل إلی غیر الاجسام، اور انسان اور ہاتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں چھو سکتے جن کا کوئی جسم نہیں۔ وَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضَاء، اسی طرح تمام انسان کے بدن کے جو اعضاء ہے وہ کوئی مخصوص کام کر سکتے ہیں۔ وَاللِّسَانُ رَحْبُ الْمِيدَانِ لَيْسَ لَهُ مَرْدٌ وَلَا لِمَجَالَةٍ مُنْتَهَى وَاحِدٍ، فرماتے ہیں کہ جو زبان ہے اس کا ایک وسیع میدان ہے، اس کا کوئی ایک خاص چیز نہیں ہے، کوئی ایک خاص مقام نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو بیان کر سکتا ہے، جو بھی چیز ہو۔ لہو فی الخیر بحال رحب ولہو فی الشر ذیل صحب، اگر اس سے خیر پھیلانا چاہے تو خیر کا بھی ایک وسیع میدان موجود ہے، اور اگر زبان سے شر پھیلانا چاہے تو شر کا بھی ایک بہت بڑا وسیع میدان موجود ہے، آپ زبان سے شر بھی پھیلا سکتے ہیں۔ فمن اطلق عذبۃ اللسان وَأَحْمَلَهُ مَرْخِ الْعِنَانِ سَلَكَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي كُلِّ مَيْدَانٍ وَسَاقَهُ إِلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ إِلَى أَنْ يَسْتَرَّهُ إِلَى الْبَوَارِ، فرمایا کہ جو شخص میٹھی زبان بولتا ہے تو وہ اس کا پھل پائے گا، اور جو اس کو بغیر لگام کے چھوڑ دے تو شیطان اس کو پھر ہر میدان میں رسوا کرتا ہے، اور یہ زبان اس کو جہنم کے کنارے تک لے جاتی ہے، یہاں تک کہ جہنم میں اس زبان کی وجہ سے انسان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وَلَا يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا بہت سے لوگ قیامت کے دن اندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے صرف اپنی زبانوں کی وجہ سے۔ وَلَا يَنْجُو مِنْ شَرِّ اللِّسَانِ إِلَّا مَنْ قَيَّدَهُ بِلِجَامِ الشَّرْعِ، فرمایا کہ زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو زبان کو شریعت کی لگام ڈالے، شریعت کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ فَلَا يُطَالِقُهُ إِلَّا فِيهَا يَنْفَعُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور وہ زبان سے صرف وہی باتیں نکالے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو۔ وَيَكْفِيهِ عَنْ كُلِّ مَا يَخْشَى غَائِلَتُهُ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، اور ہر اس چیز سے زبان کو روکے جو دنیا میں یا آخرت میں اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ وَعِلِمَ مَا يَحْمِدُ فِيهِ اطلاق اللسان اور يُذَمُّ غامز عزیز، اور انسان کو چاہیے کہ وہ جان لے کہ زبان سے کس چیز کی تعریف کرنی ہے اور کس چیز کی مذمت بیان کرنی ہے۔ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى مَنْ عَرِفَهُ ثَقِيلُ عَسِيرٌ، اور یہ بھی جان لے کہ زبان کے مقتضا پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ وَأَعْصَى الْأَعْضَاءُ عَلَى الْإِنسَانِ اللسان،
زبان جو ہے یہ انسان کے اعضاء کو گناہگار بنا دیتی ہے، یعنی اگر گناہ زبان کا ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم جہنم میں جلے گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لا تعب فی اطلاقہ ولا مؤنۃ فی تحریکہ، کہ زبان کو مطلق نہ چھوڑو، کسی پر عیب لگانے میں یا کسی کے متعلق بات کرنے میں زبان کو مطلق نہ چھوڑو کہ جس طرح مرضی چلے وہ چلے، نہیں بلکہ بہت احتیاط سے اس کو چلانا چاہیے۔ وقت تساہل الخلق فی الاحتراز عن آفتہ وغوائلہ والحذر من مصائدہ وحبائلہ وأنه أعظم آلة الشیطان فی استغواء الانسان۔ فرماتے ہیں کہ بہت سی مخلوق زبان کی مصیبتوں، ان کی آفاتوں اور ان کی مصیبتوں سے بچنے کو بہت سے لوگ آسانی کے ساتھ زبان کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں اور زبان کے جو گناہ ہے اور ہتھ کنڈے ہیں اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ جو زبان ہے یہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لحاظ سے شیطان کا بہت بڑا آلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وَنَحْنُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَدْبِيرِهِ نُفَصِّلُ بِجَامِعِ آفَاتِ اللسان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسبابها وغوائلها ونعرف طریق الاحتراز عنها۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی حسن تدبیر سے ہم زبان کے تمام مصیبتوں کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور ہم اس زبان کی ہر مصیبت اور آفت کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے، اس کی مکمل تعریف کے ساتھ، اس کے اسباب کے ساتھ، اور اس سے جو مصائب پیدا ہوتے ہیں ان مصائب کا تذکرہ بھی ہم کریں گے ساتھ ساتھ۔ اور زبان کو آفات سے بچانے کے طریقے کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ وَنُوَرِّدُ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ فِي ذَمِّهَا، اور اسی طرح ہم وہ احادیث بھی بیان کریں گے اور وہ آثار بھی صحابہ کے بیان کریں گے جو زبان کی مصیبت کے بارے میں، زبان کی مذمت کے بارے میں، زبان کو برے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کے بارے میں جو احادیث اور جو آثار صحابہ سے منقول ہیں ان کا بھی ہم آخر میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فَنَذْكُرُ أَوَّلًا فَضْلُ الصُّمْتِ وَنَرْدِفُ بِذِكْرِ آفَةِ الْكَلَامِ فِيهَا لَا يَعْنِي۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم خاموش رہنے کی فضیلت بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لایانی باتوں کا، یعنی بے فضول باتوں کی جو مصیبت ہے، جو آفت ہے، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ یعنی فضول باتوں سے بچنا چاہیے، یہ بھی بڑی مصیبت ہے، بڑی آفت ہے انسان کے لیے۔ ثم آفت فضول الکلام، پھر ہم فضول کلام کی یعنی بیہودہ کلام، فضول کلام کی آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت الخوض فی الباطل، پھر ہم جو لوگ باطل اور بری باتیں کرتے ہیں، ناحق باتیں کرتے ہیں، اس کی آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت المراء والجدال، پھر اس کے بعد ہم لڑائی جھگڑے کی آفت بیان کریں گے کہ جو لوگ زبان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اس کا عذاب، اس کی مصیبت بیان کریں۔ ثم آفت الخصومت، پھر ہم لڑائی کی آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت الخصومہ، پھر ہم لڑائی جھگڑے کی جو آفت ہے وہ بیان کریں گے۔ ثم آفت التقرع فی الکلام بالتشدق وتکلف السجع والفصاحة ولتصنع فیہ وغیر ذلك مما جرت به عادة المتصافحین المدعین للخطاب۔ پھر ہم اس کے بعد آفت بیان کریں گے کلام کو مسجع اور مقفع اور فصاحت اور بلاغت سے بیان کرنے کے بارے میں، اور اس میں مختلف قسم کی جو ریاکاری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے انتہائی عجیب انداز سے کلام
کرنے کی، جو لوگ اپنے آپ کو خطیب کہتے ہیں، خطابت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے اس انداز گفتگو کی ہم آفت بیان کریں گے کہ اس سے کیا کیا مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ثم آفت الفحش والسب وبذاء اللسان، پھر اس کے بعد ہم فحش گوئی، گالم گلوچ اور برے الفاظ کا، زبان سے برائی کرنے کی آفت ہم بیان کریں گے۔ ثم آفت اللعن اما الحیوان او جماد او انسان، پھر اس کے بعد ہم لعن طعن کی آفت بیان کریں گے۔ بعض لوگ زبان سے دوسروں پر لعن طعن کرتے ہیں، چاہے وہ حیوان پر ہو، کسی پتھر وغیرہ پر لعن طعن کرے یا کسی انسان پر لعن طعن کرے، تو اس کی بھی ہم آفت بیان کریں گے کہ اس سے کیا کیا مصیبتیں اور کیا گناہ انسان کو ہوتا ہے۔ ثم آفت الغناء بالشعر، پھر ہم اس کے بعد آفت بیان کریں گے کہ شعر و شاعری گنگنانا جو ہے، اس سے کیا آفت آتی ہے، کیا مصیبت ہوتی ہے، اس کی بھی ہم آفت بیان کریں گے۔ وقد ذکرنا فی کتاب السماع ما یحرم من الغناء وما یحل فلا نعیدہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب السماع میں یہ بات ذکر کر دی کہ کون سے اشعار گنگنانا جائز ہے، حلال ہے، اور کون سے گنگنانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہم نے کتاب السماع میں بیان کر دی ہے، اب دوبارہ ہم اس کا بیان نہیں کریں گے، یعنی ہم یہ کلام دوبارہ نہیں کریں گے، وہ اس وقت ذکر کر دیا تھا، یہاں پر صرف ہم غنا کی جو ہے وہ آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت المزاح ثم آفت السخریۃ والاستہزاء، فرماتے ہیں اس کے بعد ہم مذاق کرنے کی آفت اور لوگوں کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرنے کی آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت افشاء السر، اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی رازوں کو فاش کرنے کی آفت بیان کریں گے، جو کہ زبان کا فعل ہے۔ ثم آفت الوعد الکاذب، اس کے بعد پھر ہم جھوٹے وعدوں کی آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت الکذب فی القول والیمین، اس کے بعد پھر ہم قسم میں اور باتوں میں جھوٹ بولنے کی آفت بیان کریں گے۔ ثم بیان التعاریض فی الکذب، اس کے بعد پھر ہم جھوٹ میں جو دو بیان، ایک انسان کے دو بیان متعارض ہو جائے، ایک مرتبہ ایک بات کہی ہو، اس کے مخالف پھر دوسری بات کہے، اس کی ہم آفت بیان کریں گے جو متعارض باتیں کرتا ہے۔ ثم آفت الغیبہ ثم آفت النمیمہ، اس کے بعد پھر ہم غیبت کی آفت بیان کریں گے اور تکبرانہ گفتگو کی آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت ذی اللسانین الذین یترددوا بین المتعاندین فیکلم کل واحد بکلام یوافقہ، اس کے بعد ہم ان لوگوں کی آفت بیان کریں گے جو زبان دراز ہوتے ہیں اور آپس میں دشمن ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک ایسا کلام کرتا ہے جو دوسرے کے موافق ہو، یعنی آپس میں جو جگڑتے رہتے ہیں زبانی لحاظ سے، زبانی کلامی، تو اس کی ہم آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت المدح، پھر اس کے بعد ہم تعریف کرنے کی آفت بیان کریں گے کہ تعریف کس حد تک ہونی چاہیے، کتنی تعریف درست ہے، کتنی نہیں۔ ثم آفت الغفلۃ عن دقائق الخطایا فی فحم الکلام لا سیما فیہا یتعلق باللہ وصفاتہ ویترتب باصول الدین، فرماتے اس کے بعد پھر ہم کلام میں جو باریک غلطیاں ہوتی ہے اس سے جو لوگ غافل ہیں اس کی آفت بیان کریں گے۔ کلام میں غافل رہنا اور باریک غلطیوں سے غافل رہنا اپنی گفتگو میں، اس کی ہم آفت بیان کریں گے۔ خاص طور پر وہ گفتگو جو اللہ کے ذات، اللہ کے صفات کے ساتھ یا دینی کسی مسئلے کے متعلق ہو رہی ہو، تو اس میں اپنے زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس میں جو لوگ غفلت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی ہم آفت بیان کریں گے۔ ثم آفت سؤال العوام عن صفات اللہ عز وجل وعن حروف اہی قدیمۃ او محدثہ، فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آفت بیان کریں گے اس بات کی کہ جو عوام اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کرتی ہے یا قرآن مجید کے حروف کے بارے میں سوال کرتی ہے کہ یہ قدیم ہے یا حادث ہے، تو ان سوالوں کا اپنی زبان پر یہ سوال لانا، اس کی آفت ہم بیان کریں گے۔ وہی آخر الآفات ہے، اور یہ آخری آفت ہے جو ہم بیان کریں گے ہم۔ وما يتعلق بذلك وجملتها 20 آفہ، اور فرماتے ہیں وہ چیز جو زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ تقریباً 20 آفتیں ہیں جو زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں وَنَسْأَلُ اللَّهُ الْحُسْنَ التَّوْفِيقَ بِمَنِّ وَكَرْمِ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں
کہ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے اس کے بیان کرنے کی توفیق دے دے، اپنے احسان کے ساتھ اور اپنے کرم کے ساتھ ان 20 آفتوں کو بیان کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔